زین العابدین نام رکھنا جائز ہے؟ تو جواب میں یہ کہا گیا کہ زین العابدین نام رکھنا جائز نہیں ہے کہ اس میں تزکیہ پایا جاتا ہے، ہاں غلام زین العابدین رکھنا چاہیے۔ اس پر اس فتویٰ کے آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے جذباتیت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا اور یہاں تک یہ کہہ دیا کہ یہ فتویٰ بغض اہل بیت پر مبنی ہے۔ تم کہتے ہو زین العابدین نام نہیں رکھنا چاہیے، آج سے ہم مہم شروع کرتے ہیں، ہر گھر میں ایک زین العابدین ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ کئیوں کے ذہن میں یہ وہ جی اس کے نام کے اندر تعلی ہے، تو میں نے مفتی صاحب سے فون کیا، میں نے کہا حضرت صاحب یہ بتائیں علی اکبر نام رکھنا کیسے جائز ہے؟ تو میں کہا اس یہ تعلی کوئی نہیں، علی تو ماں نہیں بلند کنال بڑا اکبر اللہ۔ میں کہا جی یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے بچے کا نام صرف محمد رکھتا ہے جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ میں نے کہا محمد کا معنی کیا ہے؟ جس نے تعریفاں کہتے مکہ نہیں ہے، تعلی نہیں۔ وہ سنیت کے ٹھیکیدار کہتے ہیں بھئی زین العابدین نام ہی رکھنا چاہیے، وہ ٹھیکیدار کہتے ہیں یزید کا نام لے کے لعنت بھی نہیں بھیجنی چاہیے۔ اب دیکھ لیں آپ، وہ جس سنیت میں یہ بیٹے پیچھے نہ گزرے روکے نہیں، جس سنیت میں یزید کا دفاع کیا جاتا ہے وہ سنیت مولوی کی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 80 سے زائد آیات میں نے جمع کی ہیں، میرے پاس موبائل میں پڑھی ہے، اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے۔ 80 سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں۔ 80 کے قریب اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں بھی لعنت بھیجی ہے نا، کسی اور پہ نہیں بھیجی، فقط آل محمد کے دشمنوں پہ بھیجی۔ آپ تو یارو یہ کیسی سنیت کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ لوگ جو محرم کے ایام میں آل محمد کا ذکر سننا چاہتے ہیں، نوجوان طبقہ، وہ ان کے مصائب سے اپنی آنکھوں کا وضو کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ محرم کے ایام میں ان کو کسی اور طرف لے چلیں گے تو پھر تو آپ پہ وہ لعنت ہی بھیجیں گے۔ اور میں ابھی آیا ہوں یوکے کا دورہ کر کے، میں نے دنیا دیکھی ہے جتنا تیزی کے ساتھ یہ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے پوری دنیا میں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جاؤ جا کے برائے ممالک میں دیکھیں، چیک کریں جا کے، جہاں ہم مسلمان جو ہیں وہ اقلیت ہے، جا کے دیکھیں کہ یوکے کا کوئی ایک شہر ایسا نہیں تھا جہاں حسینی باہر نہیں نکلے، اور کھچا کھچ امام بارگاہ بری ہوئی تھی، شیعہ سنی سارے جمع تھے ہر شہر میں، چاہے وہ مانچسٹر ہو چاہے وہ لندن ہو، 3 4 جگہوں پہ عشرے ہو رہے تھے۔ اور یہ کہتے جی فلاں بندہ شیعہ ہو گیا، فلاں بندہ شیعہ ہو گیا، اس کو روکو، شیعہ کی مجلس میں نہ جانے دو۔ اوے مجلس میں جا کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا مولوی جی، تیرے کرتوت کی وجہ سے شیعہ ہوتا ہے۔ جب تو ان کو آل محمد کا فضائل پڑھ کے نہیں سناتا، مصائب نہیں سناتا، آل محمد کے دشمنوں کو جب تو ڈیفینڈ کرے گا تو آل محمد کے نوکر پر تیرے پاس لینے کے آئیں گے۔ یزید کا سگا بیٹا تھا، یزید کا سگا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، میں اسے رحمت اللہ کہتا ہوں۔ یزید دا سگا پتر یار، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، اسے معاویہ ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس حوالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے تخت پہ تھوک کے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پہ۔ پوچھا گیا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے نہ میرے دادا کا حق تھا، اس نے بھی وقت کے امام کے سامنے خروج کیا، اور نہ یہ تخت میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی آل محمد کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا، لہٰذا میں تھوکتا ہوں اس تخت پہ۔ وہ تخت پہ تھوک کے خود جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا۔ کون بلا؟ حضرات، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے خود جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ یہ 14 صدیوں بعد یزید کو رضی اللہ کہنے والے، یزید کو شہزادہ کہنے والے، یزید کو امیر المومنین کہنے والے، یزید کو جنت میں گھسیڑنے والے، اے یزید دے نمے پتر کی تھو جم پہ کائنات کی ساری غلاظتیں، کائنات کی ساری لعنتیں اکٹھی کر کے ہم یزید کے سپرد کرتے ہیں۔ تم کہتے ہیں اس کا نام لے کے بھائی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ میں تجھے بتاؤں سنیت، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما، جن ستون کے اوپر پوری سنیت کی عمارت کھڑی ہے، کوئی چھوٹے بندے نہیں دے رہا سنیت کے یاد۔
امام احمد بن حنبل اور امام مالک یہ مین دو پلر ہے سنیت کے، ان دونوں نے کیٹاگوریکلی یزید پلید کو کافر ڈکلیئر کیا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ وہ کہتے تھے کافر ہے کافر، آپ کہہ رہے نام اللہ تو بار بار کہہ رہے ہیں ظالموں پہ بھی لعنت ہے۔ تو یزید ظالم نہیں؟ بولے میں اہل حدیث مکتب فکر سے مخاطب ہوں، جن کے نام پہ سکول رکھتے ہو، علامہ ابن تیمیہ جن کو آپ امام کہتے ہیں، شیخ الاسلام لکھتے ہیں، ان کے نام پہ مدارس کے نام رکھتے ہیں، یونیورسٹیز کے نام رکھتے ہیں۔ کبھی علامہ ابن تیمیہ کو پڑھ بھی لیا کرو۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جس نے قتل حسین کا حکم دیا وہ بھی لعنتی، جو اس میں شامل ہوا وہ بھی لعنتی، جو اس پہ خوش ہوا وہ بھی لعنتی۔ وہ یزید تو یزید اینڈ کمپنی، آل محمد کے سارے دشمن امیہ سے لے کے یزید پلید تک، وہ تو گرنٹڈ سرٹیفکیٹڈ لعنتی ہیں۔ یارو جہاں آل محمد کا ذکر ہو، آل محمد کے اوصاف بیان کیے جائیں، مناقب بیان کیے جائیں، خصائص بیان کیے جائیں، وہاں نجس کا کیا کام، وہاں غلاظت کا کیا کام، وہاں گندگی کا کیا کام؟ پتا چلا مولوی جی تو کس ذام میں رہتا ہے کہ تو نہیں جاتا ذکر حسین سننے کے لیے؟ اوہ نا، اللہ نے تیرے نپاک پلید غلیظ دل کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اللہ کے پیاروں کی محبت آ جائے۔ اس کا مطلب ہے جو ذکر آل محمد سے دور ہے، ہائے ہائے، وہ چاہے حاجی ہے، چاہے علامہ ہے، چاہے فامہ ہے، چاہے مفتی ہے، چاہے شفتی ہے، چاہے قاری ہے، جو ذکر آل محمد سے دور ہے، کل بھی پلید تھا آج بھی پلید ہے۔ تو یارو تو جو غلیظ ہیں، جو پلید ہیں، جو گندگی کا ڈھیر ہیں، ان کا کیا کام ذکر اہل بیت اطہار سے؟ بولے یار۔ اور پھر یہ جو بانیان اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، یہ کسی بھول میں نہ رہے، یا میں اور آپ، کہ شاید آل محمد کا ذکر ہمارا محتاج ہے۔ ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں، کرواتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں اپنے آپ کے لیے، رونا ہے اپنی عاقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں۔ تو یار ہم تو اپنا بھلا سوچتے ہیں، ان کا ذکر ہمارا محتاج تھوڑی ہے۔ اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر آپ نہیں کرتے، پریشان ہو گئے، آپ کرتے نہیں اللہ کا ذکر۔ اس کا مطلب اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے، اللہ کا ذکر فرشتے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر انسان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر شجر و حجر کرتے ہیں، چرند پرند کرتے ہیں۔ اللہ خود نہیں، اللہ اللہ کرتا۔ پتا چلا جس کا مخلوق ذکر کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور جن کا مخلوق والا ذکر کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے ان کو ذات حسین علیہ السلام سے تکلیف تھی، سمجھو یار۔ اب ان کا ایک تسلسل آ رہا ہے، وہ تو مر کھپ گئے۔ اب ان کے فالور کچھ ایسے ہیں جن کو ذکر حسین سے تکلیف ہے۔ وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ حسین علیہ السلام کا راستہ روک دیا جائے، حسین کا ذکر ختم ہو جائے۔ دو ہی لشکر تھے نا کربلا میں، ایک پانی پینے والوں کا لشکر، دوسرا پیاسوں کا لشکر۔ وہ پانی پینے والے تو مر گئے، مٹ گئے، دفن ہو گئے۔ جو پیاسے تھے کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ وہ وجود حسین علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے، آج ان کے جانشین ذکر حسین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ کہیں وہ بائیکاٹ کے ذریعے مٹانا چاہتے ہیں، کہیں مولا حسین کی سبیل گرائی جا رہی ہے کہ ذکر رک جائے، کہیں علم اتروائے جا رہے ہیں کہ ذکر رک جائے، کہیں یا علی مدد کا نعرہ رکوایا جا رہا ہے کہ ذکر رک جائے، کہیں علی ولی اللہ کی اذان کے خلاف فتوے آ رہے ہیں علی کا ذکر، حسین کا ذکر رک جائے۔ وہ روکنے والے خود رک گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائے کل
کل بھی آتی تھی، آج بھی آتی ہے، قیامت